الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین المعصومین۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس خطبہ شعبانیہ میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، کہ تمہارے پاس اللہ کا مہینہ آ رہا ہے برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ۔ آج ہم انشاءاللہ رحمت کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ رحمتوں کے ساتھ مہینہ آ رہا ہے، اس رحمت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کیا باقی مہینوں میں، باقی دنوں میں یہ رحمت نہیں ہوتی؟ اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دیا ہے۔ اور پھر اگر حدیث کی طرف دیکھیں تو اس میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان رحمتہ وسعت کل شیء، کہ خدا کی رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور پھر دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سابقت رحمتہ غضبہ، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے، یعنی خدا کی رحمت غالب آتی ہے اس کے غضب کے اوپر۔ اب یہ جو ماہ رمضان المبارک رحمت کا مہینہ ہے، اور رسول نے فرمایا کہ رحمتوں کے ساتھ اللہ کا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی ایام میں، باقی مہینوں میں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن ان میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ باقی ایام میں، باقی مہینوں میں خود بندہ رحمت کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ کی رحمت بندے کو تلاش کر رہی ہوتی ہے کہ کوئی میرا ایسا گناہگار بندہ جو میری بارگاہ میں آئے اور مجھ سے مغفرت کا طلبگار ہو، میری رحمت کا سوالی ہو، تو میں اسے بخش دوں۔ اس لیے اس رحمت کے مہینے کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں رحمت بندے کو تلاش کر رہی ہے، بس خود انسان اس رحمت کا طلبگار ہو جائے۔ اور پھر اگر آپ اللہ کی رحمت کے حوالے سے دیکھیے، قرآن مجید جو شروع ہوتا ہے، پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جس کا مشہور ترجمہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے، پھر وہاں پہ دو اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یہ دونوں اللہ کی صفات جو ہے رحمت سے ہی بنے ہیں، یعنی رحمت سے ہی رحمان بنا اور رحمت سے ہی رحیم بنا۔ اور دیکھیے، اللہ کی ایک رحمت عام ہے، ایک رحمت خاص ہے۔ اس کے رحمان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی رحمت جو اس کے غضب پہ سبقت رکھتی ہے، اور اس کی رحمت ہر چیز کے احاطہ کیے ہوئے ہے، یہ عام رحمت کیا ہے اللہ کی؟ یعنی خدا کی رحمت یہ ہے کہ کوئی اس سے خدا مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ دنیا میں ہر ایک پہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ وہ کسی کو اولاد دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ وہ بندہ مجھے خدا مان رہا ہے یا نہیں مان رہا۔ اللہ کسی کو رزق دیتے ہوئے دنیا میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کسی کو عطا کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ وہ مسلمان ہے یا منافق ہے۔ نہیں، دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے، اور اس کو خدا کی صفت رحمان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ دنیا میں ہر ایک کے لیے رحمان ہے، اس کی رحمت عام ہے، مسلمان کے لیے، مومن کے لیے، کافر کے لیے، منافق کے لیے۔ لیکن وہ جو صفت اللہ کی رحیم ہے وہ خاص ہے، اور اللہ تبارک و تعالی آخرت میں صرف صاحبان ایمان کے لیے اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے گا۔ لیکن اب ہمیں غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے مظہر کیا ہیں۔ سب سے پہلے اگر ایک بندہ مسلمان غور کرے تو اللہ نے جو ہمارے لیے سلسلہ ہدایت جاری کیا ہے کہ 1,24,000 انبیاء بھیجے، 313 رسول بھیجے، پھر ختم نبوت و رسالت کے بعد امامت کا سلسلہ جاری کیا، اور 12 معصوم اماموں کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ وہ ہمارے لیے یہ ہدایت کا انتظام کر رہا ہے۔ اور پھر اگر ہم اللہ کی رحمت دیکھیں، بندہ شاید دن میں اس کی
दसियों नाफरमानियाँ करता होगा, लेकिन वो बाबे तौबा बंद नहीं करता, वो हमसे अपना रिज्क नहीं रोकता, वो लोगों में हमें रुसवा नहीं करता। ये उसकी रहमत है कि अगर तूने मेरी नाफरमानी की है तो तू कभी भी मेरे दरवाजे पे लौट आ, मेरे तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है कि मैं अपने बंदे को माफ़ कर दूंगा। और देखिए वो कितना रहमान है, उसकी रहमत कितनी वसी है। दुनिया में जितने भी बादशाह होते हैं, जैसे ही सूरज गुरूब होता है वो अपना दरवाज़ा बंद कर देते हैं कि कोई साइल, कोई सवाली हमारे दरवाजे पर गुरूब के बाद नहीं आ सकता। लेकिन खुदा की रहमत इतनी वसी है कि जब सूरज गुरूब हो जाता है, रात की तारीकी फैल जाती है, तो उसकी रहमत का दरवाज़ा और ज़्यादा कुशादा हो जाता है कि अगर कोई दिन की रोशनी में मेरी बारगाह में आने से घबराता है, हिचकिचाता है, तो वो रात की तारीकी में मेरी बारगाह में आ जाए, मेरी रहमत का दरवाज़ा बंद नहीं, अब भी उसके लिए कुशादा खुला हुआ है। तो इस रहमत के महीने में हमें खुदा से उस हकीकी रहमत के जो उसकी ख़ास रहमत मोमिनों पे है और आखिरत में है, उसके लिए ज़रूर सवाल करना चाहिए। और देखिए अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का मुस्तहिक बनने के लिए जो पहली शर्त है, अगर ख़ास रहमत के आप हकदार बनना चाहते हैं कि जो उसने अपनी सिफत रहीम के ज़रिए बयान की है, तो उसके लिए सबसे पहले इंसान का ईमान है। ईमान जो दिल में इंसान का एतिक़ाद होता है, यकीन होता है, उससे कहते हैं। हर शख्स अपने ईमान की तरफ मुतवज्जे हो कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान के ज़रिए, अपने नबी के फरमान के ज़रिए जिन चीज़ों पर, जिन हस्तियों पर ईमान लाने की दावत दी है, क्या वाक़ईन हम दिल से उन पर ईमान लेके आए हैं? जैसे उसकी तौहीद को वैसे मानते हैं जैसे उसने कहा, जैसे उसने नबी को मनवाया है कि वो सैयदुल अंबिया है, खातिमुल नबीयीन है, हम वैसे मानते हैं। जब नबूवत का बाब बंद हो गया तो शरीयत की हिफाजत के लिए जो अल्लाह ने मासूम सिलसिला हिदायत का इमामत की सूरत में जारी किया है, क्या हम नबी के बाद उन बरहक आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की इमामत और विलायत का एतक़ाद रखते हैं? जब इंसान देख ले कि मेरे अंदर वो ईमान मौजूद है, तो फिर दूसरा मरहला ये है कि जो वो दिल से पुख्ता अकीदा रखता है, अपने अमल के ज़रिए साबित करे कि हाँ वो उस अक़ीदे पर मुकम्मल तौर पे अमल पैरा होता है। और यकीनन अगर हम सिर्फ़ इन दो नुस्खों पे अमल कर दें कि अपने अक़ीदे को मज़बूत करने के साथ उसके अमल से गाफिल ना हो, तो इस माह रमज़ानुल मुबारक में हम खुदा की रहमतों के मुस्तहिक बन सकते हैं। और शायद हमारे उसकी बारगाह में जाने में देर हो, उसके बख्शने में देर ना हो, शायद हमारे हाथ उठाने में देर हो, उसके अता करने में देर ना हो, शायद हमारे मांगने में देर हो, लेकिन उसकी रहमतें बरसने में देर ना हो। और खुदा हमें इस रहमतों के महीने में अपनी ख़ास रहमतों का मुस्तहिक ठहराए। और यकीनन हमारा ज़र्फ़ महदूद होता है, खुदा वो सारी रहमतें हमारी झोलियों में डाल दे कि जो उसने अपनी ज़ात पर लाजिम करार दी हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।